مسلم سے ہے، مشکات میں ہے 2088۔ سیدنا ابی ابن کعب کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص روزانہ آخری پہر جاگے گا تہجد کے وقت تو وہ شب قدر پا لے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ روزانہ جو جاگے گا ظاہر وہ پا ہی لے گا۔ عبداللہ ابن مسعود کی جب یہ بات پہنچی ابی ابن کعب تک تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی پہ جو ہے وہ رحم فرمائے۔ انہوں نے شاید یہ بات اس لیے کہی کہ لوگ صرف اکتفا ہی نہ کر لیں رمضان کے قیام پہ ہی، اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہوگی، ورنہ ہمارے بھائی عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات خوب پتہ ہے کہ شب قدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے۔ اور تابعی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی، کیونکہ اگر آپ انشاءاللہ کے ساتھ قسم کھائیں نا تو وہ قسم ڈاؤٹ فل ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی جاتی ہے تو کنفرم ہوتا ہے کہ وہ بات ڈیفینیٹ کر رہا ہے، کرنے والا واقعی قسم کھا رہا ہے۔ تو پھر پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ 27ویں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی ہے کہ اس رات جب سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے، یعنی بالکل ٹکیاں نکلتی ہے، اور ویسے تو عموماً ویسے بھی ٹکیاں نکلتی ہے لیکن وہ شاید زیادہ دیر تک کے لیے ٹکیاں رہتی ہے۔ اب حالانکہ باقی روایتوں کے اندر 21ویں 23ویں بھی آیا ہے، اور یہ قسم اٹھا کہہ رہے 27ویں، تو اس سے مراد پھر تطبیق یہ ہوگی کہ جو انہوں نے پائی ہے وہ اس سال 27ویں کو آئی ہوگی، ورنہ تو یہ بدلتی رہتی ہے۔ چھٹی حدیث صحیح بخاری سے ہے، مشکات میں 2095، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کا دن بتانے کے لیے کہ آپ کون سی رات کو یہ آئے گی باہر تشریف لائے، تو دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ جھگڑنے کی نحوست دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتائی تھی وہ رات لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے بھلائی گئی کہ یہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور پھر کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اسی میں بہتری ہو، یہ بھی ساتھ کہہ دیا، ورنہ انہوں دو مسلمانوں نے لوگ قیامت تک کوستے رہتے، بھائی اللہ نے بتانا ہوتا تو بعد میں بتا سکتے، اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسی میں بہتری ہو، اور یہ واقعی بہتری ہے۔ اور پھر فرمایا اب تم اسے 21ویں 23ویں اور 25ویں میں تلاش کرو۔ اب یہاں 27ویں 29ویں کا ذکر کوئی نہیں ہے، وہ الگ سے حدیث میں۔ تو حکمت یہ ہے بیسیکلی اس کو ڈیفرنٹ کرنے میں تاکہ لوگ یہ پورا عشرہ جو ہے وہ اہتمام کریں۔ دوسرا لوگ کہتے ہیں جی جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا وہ ہوگی تو کوئی ایک ہی رات نا، یا 21ویں ہوگی، یہ تو نہیں ہے کہ 14 اگست اس دفعہ جو ہے 14 اگست کو آئے تو اگلی دفعہ 14 اگست جو ہے وہ 21 اگست کو آ جائے، اس طرح تو نہیں ہوگا، 14 اگست تو 14 اگست کو ہی آئے گا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن جس رات میں نازل ہونا شروع ہوا وہ تو یا 21ویں تھی یا 23ویں تھی یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، تو اگلے سال بھی وہی ہونی چاہیے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن اس طرح کر دی ہے کہ اس سال میں اس کی سیلیبریشن کروں گا 21ویں کو، اگلے سال 23ویں کو، اس سے اگلے سال 27ویں کو، اس سے اگلے سال پھر شاید 21ویں کو ہو جائے، پھر کبھی 29ویں کو، تاکہ یہ روٹیٹ کرتی رہے، مسلمانوں کا شوق برقرار رہے۔ اس میں نظر کچھ نہیں آنا ہوتا، بس قیام کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 82 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا۔